حالیہ جنگ میں فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی پذیرائی کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے اور دفاعی محاذ پر شکست کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ کھول دیا ہے، جس کے جواب میں پاکستانی وزیر اعظم اور بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی سفارتی سطح پر حرکت میں آ گئی ہیں۔ بھارت کے دہشت گردی کے جھوٹے بیانی کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھ کر بھارت کی سفارتی حکمت عملی کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ بھارت پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہا ہے، بلوچ دہشت گرد تنظیموں اور بھارت کا گٹھ جوڑ بھی دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آج پاکستان نے سفارتی محاذ پر اس قدر کامیابیاں حاصل کر لی ہیں کہ بھارت کو یورپی یونین اور امریکہ بھی اپنا مخالف نظر آ رہے ہیں اور بھارت کو ترکی اور آذربائیجان سے بھی بہت گلے شکوے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کو عرب ممالک میں سے بھی کوئی کھل کر اپنے ساتھ نظر نہیں آیا۔ بھارت کو روس کا بھی دکھ ہے، اس نے بھی پاک بھارت کشیدگی کے دوران متوازن پالیسی اپنائی۔ روس اس طرح بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جس طرح پاکستان کے ساتھ چین کھڑا تھا۔ بھارت جنگی شکست کے ساتھ ساتھ سفارتی شکست پر بھی ماتم کرتا نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی صورتحال، سرحدی سلامتی، دفاعی تعاون اور اقتصادی روابط پر بھی تعاون پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاک ایران دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پاک ایران بارڈر کو معاشی خوشحالی کے زون میں تبدیل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان میں سہ فریقی اتحاد میں شرکت کے لیے موجود ہیں۔ ترکی، آذربائیجان اور پاکستان نے اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سرمایہ کاری میں پیش رفت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ 4 ملکی دورے کے اگلے مرحلے میں وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان بھی جائیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان میں بھی اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ تجارتی روابط کو بھی بڑھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے بڑھتے سفارتی تعلقات بھارت کی تنہائی کا پیش خیمہ ہے اور پاکستان، چین، ایران اور افغانستان کا اشتراک سے خطے میں نئی طاقت کا توازن قائم کر رہا ہے۔ اس سے بھارت کو کتنا سفارتی نقصان ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا بھارت کی سفارتی اور عسکری ناکامی کے بعد مودی سرکار کو داخلی سطح پر یعنی بھارت کے اندر ہی بھارتی سیاسی بحران سامنا ہو سکتا ہے؟ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جی آر بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی آر بلوچ صاحب، بھارت کی بڑی سازش تھی، ناکام کوششیں بھی کرتا رہا پاکستان کو ہر محاذ پر تنہا کرنے کی، اور جس طرح سے اب سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان ہر محاذ پر کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ سفارتی سطح ہو، چاہے وہ روایتی جنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فورم ہو، پاکستان کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں بھارت جو پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا اب بھارت کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے اور بھارت منہ کے بل گرا ہے اور تنہا ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اجازت سے آپ سب کے ساتھ شریک ہوتا ہوں شکر خدا ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس مئی کے مہینے میں 10 مئی کو بھی ایک کامیابی سے دوچار کیا، ہمیں نصیب فرمائی۔ اسی طرح سے 1998 میں 26 سال پہلے اسی قسم کی ہمیں کامیابی اس وقت ہوئی جب ہم نے طاقت پر پاکستان۔ اس کو میں اس طرح سے دونوں واقعات کو یا دونوں اہم موڑ تھے ہمارے تاریخ کے نیشن، میں ان کو بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک موڑ کہتا ہوں، تاریخی موڑ کہتا ہوں، اس لیے کہ کسی بھی ملک دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ویسے تو ورچولی تھیوریٹیکل لگتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا، تاریخ میں یہ بتایا کہ 2 یا 3 طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو 20 مئی 1998 کو معاف کیجیے گا 28 مئی 1998 کو الحمدللہ ایک جو ہے وہ آخری دیوار کھینچی گئی جب ہم نے نیوکلیئر کے داغے میں اور پاکستان نیوکلیئر پاور بنا، اور پھر جو ہے 10 مئی کو جب ہم نے ہندوستان کو شکست دی اور ہمارے بہادر جرری عسکری قیادت، ہماری ایئر فورس، ہماری ملٹری اور ہماری پولیٹیکل قیادت اور پوری قوم مل کے اس کے ایک لحاظ سے اس فالس پرائڈ کو زمین دوز کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے یہ ایگریشن کا ایکٹ کیا تھا پاکستان کے خلاف۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اپنے حفاظت کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے مئی کے مہینے میں ہی 2 حصار یا 2 آئرن والز کھڑی کر دی ہے انشاءاللہ۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے چیلنج ہے اس میں پاکستان کے لیے خطرات ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اس سے نظر آزما ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا، تو ہندوستان کا پورا
جو بیانیہ ہے شروع سے لیتی پاکستان کے خلاف. اگر آپ تھوڑا دور چلے جائیں پارٹیشن کے وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ان کو یہی گھمنڈ تھا کانگریس کے لیڈرز کو کہ شاید پاکستان کچھ وقت کا مہمان ہے, ختم نہیں چل سکے. تو وہ بھی ان کا جھوٹ ثابت ہوا. اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح سے مختلف مراحل مختلف چیلنجز کو جو ہے وہ فیس کیا ہے, اس نے ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے رپورٹ میں جو ہے وہ ووٹ کیا قائد اعظم کی اس بات کو کہ نو پاور آن دا ارتھ کین انڈو پاکستان. تو الحمدللہ ہماری جو جرات جری قوم ہے, جو ہماری فوج ہے, ہماری جو حکمت والی اور بہادری والی جو قیادت ہے عسکری بھی اور سیاسی بھی, وہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے. پوری قوم سب سے بات ہے, دیکھیں جنگیں جو ہے وہ قومیں لڑتی ہیں, صرف عسکری ہوتی ہے بہت ضروری, لیکن اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ومنہا قوم ہم نے الحمدللہ دونوں طریقے سے دونوں جنگیں جو ہے وہ جیت لی ہے. اور بالکل جی, جنگیں جیت لی ہم نے. اور زیرہ بلوچ صاحب, یہ بھارت کی اور دیگر ممالک جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا یا جنگیں نہیں لڑ سکتا یا جیت نہیں سکتا, تو سب کی ایٹ لیسٹ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں. ایک اور اہم مرحلہ ہے جو کہ وزیر اعظم اس وقت سفارتی مشن پر مختلف ممالک کے دوروں پر ہیں. ترکی گئے, ایران گئے, آذربائیجان گئے, اب تاجکستان وہ جائیں گے. تو یہ دورے کس قدر امپورٹنٹ ہیں, اور پھر افغانستان اور چین کا رول اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ ڈیفینیٹلی جی, دیکھیے ہندوستان کی جو ناکامیاں ہیں نہ صرف عسکری محاذ پہ تھی, لیکن اتنی ہی بڑی اس کی ناکامی جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اور اس کے اندر اس کا جو پورا بیانیہ اور اس کی جو پریس ہے, اس کی جو میڈیا ہے, اس کی جو حکومت ہے, وہ مکمل طور پہ ڈسکریڈٹ ہے. تو اب چونکہ الحمدللہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے, اب وہ ایک اور جھوٹا بیانیہ لے کے پوری 30 ملکوں میں ان کے 7 سے زیادہ جو ہے وہ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے اہم تھا کہ ہم بھی اپنے, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں ہمارے ان دوستوں کے پاس جن کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے پاکستان قوم کی طرف سے اور ان کی اپنی طرف حکومت کی طرف سے. لیکن ساتھ ساتھ آئی تھنک اس تاریخی لمحے میں مستقبل کا بھی سوچنا ہے. اور جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ آج جو آذربائیجان میں جو ٹرائی لیٹرل جو اس وقت اجلاس چل رہا ہے, وہ الحمدللہ ایک نیا باب دکھاتا ہے. وہ نہ صرف ریجن میں لیکن پوری گلوبل لحاظ سے, کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے, مسلمان ہے, OIC کا ممبر ہے, SCO کا ممبر ہے, ECO کا ممبر ہے, ترکی ایک نیٹو جو ہے وہ ممبر ہے, اور ایک دنیا کی جانی مانی جو ہے وہ ملٹری حکومت ہے. آذربائیجان ابھی ایک اپنی جو ہے 2021 میں اپنی ایک پرانی دیرینہ جو علاقے پہ قبضہ تھا دنیا کا, اس کو چھڑا کے ایک بڑا فتح مند ملک بنا ہے. تو یہ تینوں ملک جو ہے وہ 3 خطوں میں ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں, ٹرکی جو ہے وہ آدھا یورپ آدھا ایشیا میں ہے, یوریشین جو ہے لینڈ ماس اس کا حصہ ہے, اور آذربائیجان سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے. تو یہ ایک نیا ایکسس آف I would say, I will call it access of peace and prosperity for the world بن رہا ہے. یہ کسی کے خلاف نہیں بن رہا, یہ 3 چیزوں کی وجہ سے بن رہا ہے میرے نظر میں. وہ ہے peace for the globe, peace for the prosperity and dignity of the Muslim Ummah. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مختلف طریقے سے عمل بھی کیا جائے گا, اور یہ اسٹریٹجی لے کے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں کہ کنٹریز کے وہ آگے چلے. میں دوبارہ دہراؤں گا, اس کو میں ٹاپ پہ رکھوں گا جو میں نے آخر میں کہا, ڈگنیٹی آف دا اسلامک امہ, پراسپیرٹی آف دا اسلامک امہ اینڈ دا ورلڈ, اینڈ آف کورس اسٹیبلٹی ان دا ریجن ایز ویل ایز ان دا ورلڈ. جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا زیرہ بلوچ صاحب, بڑے اہم نکات آئے ہیں.